اس کے حقیقت سے آشنا کرنا چاہتا ہوں اس کے حقیقت سے آشنا کرنا چاہتا ہوں خیال سے آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ موبائل سے ہمیں جتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ ہمیں نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ جب مسلمان کی بیٹیوں کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اسلام کا یہ قانون تھا کہ بیٹیوں کو لکھنا مت سکھاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے سے رابطے کا ذریعہ اس دور میں لکھنا تھا جس سے عزت کو خطرہ تھا، لیکن آج اب لکھنے کی ضرورت نہیں، آج ہم نے موبائل دے دیا ہے، اس لیے یہ سارے فتنے ہو رہے ہیں۔ جب تک موبائل نہیں آیا تھا اس طرح کے کیس ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے تھے۔ آخر تم نے اپنی بہن کو موبائل کیوں دیا ہے؟ آخر بیٹی کو تم نے موبائل کیوں دیا ہے؟ آخر موبائل سے عورتوں کا کیا کام ہے؟ عورتوں کو موبائل مت دو، بہن کو موبائل مت دو، بیوی کو موبائل مت دو، گھر کا فون عورتیں ریسیو نہ کریں، اگر گھر میں کوئی بوڑھی عورتیں ہیں یا بچے ہیں وہ ریسیو کرے، جب یقین ہو جائے کوئی اپنا ہے تب بیٹی کو یا بہن کو موبائل دیا جائے۔ تلوار اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا تمہاری بیٹی کو موبائل نقصان پہنچائے گا۔ تم 5,000 کا موبائل اسے مت دو، اگر بیٹی کے لیے دل میں پیار ہے تو اسے 50,000 کا سونے کا ہار لا کر دے دو۔ تم 50,000 کا موبائل اسے مت دو، اگر بیٹی کے لیے دل میں پیار ہے تو اسے 5 لاکھ کا زیور بنوا کر دے دو۔ اگر اتنا ہی پیار کرتے ہو بیٹی سے تو بیٹی کے ہاتھ میں موبائل نہ دے۔ نہ کبھی یہ سارا کا سارا طوفان موبائل نے برپا کیا ہے، انٹرنیٹ، فیس بک، انسٹاگرام نے برپا کیا ہے، اس لیے کہ آج کل کچھ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور فالتو میں کہیں بھی فون لگاتے ہیں، اگر کہیں لگ بھی جاتا ہے تو باتیں شروع ہو جاتی ہے، کبھی مس کال کرتی ہے، کبھی مس کال کرتے ہیں، اور یہ مس کال اتنی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اگر شوہر کے سامنے کسی کا مس کال آ گیا تو شوہر پوچھتا ہے کس کا مس کال آیا، وہ دوبارہ کال لگا کر جب ادھر لڑکا اٹھاتا ہے، لڑکے کی آواز سن کر شوہر غصے میں لال ہو جاتا ہے۔ اب اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ بیچاری کا تو گھر ٹوٹ گیا۔ اس مس کال کی نوسط پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ یہ جو لڑکے گٹروں پر بیٹھ کر، رکشوں پر بیٹھ کر، چھتوں پر بیٹھ کر آوارہ حرکتیں کرتے ہو، یاد رکھو تمہاری اس مس کال کی وجہ سے کسی لڑکی کا گھر برباد ہوا تو پھر اللہ تمہاری توبہ بھی قبول نہیں کرے گا، تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ تمہاری اس مس کال کی وجہ سے کسی لڑکی کا گھر برباد ہوا تو یاد رکھو تمہارا بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یاد رکھو تمہارا بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تمہاری یہ نادانی، تمہاری یہ لالچی پن، تمہارا یہ اترانا، تمہاری یہ آوارگی، تمہاری اس آوارگی سے کتنے گھروں میں آگ لگ گئی اور نہ جانے کتنے گھروں میں آگ لگے گی۔ اور یہ جو تم گٹروں پر بیٹھ کر، نالیوں پر بیٹھ کر، چھتوں پر بیٹھ کر آوارہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں پاک دامن ہو جائے تو تم پاک دامن ہو جاؤ، تو تمہاری عورتیں اگر تم کسی عورت کی زندگی برباد کرو گے تو یاد رکھو تمہاری بھی بیٹی ہے، تمہاری بھی بہن ہے، تمہاری بھی بیوی ہے، وہ بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ زنا ایک ایسا قرض ہے جو چاہو یا نہ چاہو وہ ادا ہو ہی جاتا ہے۔ لڑکوں کی ٹولی بنتی ہے، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان سے کہا، یہ دونوں دوست تھے، اس دوست نے دوسرے دوست سے کہا، دوست تم میرے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، میں تجھے ایک کام کہتا ہوں، کیا تم میرے لیے کام کرے گا؟ تو دوست نے کہا ہاں میں تیرے لیے کام ضرور کروں گا۔ تو اس دوست نے کہا اس محلے کے امام صاحب کی بیوی پر میرا دل آ گیا ہے کہ اب مجھے بتائیں کہ سچے دوستی کا یہی پہچان ہے کہ جب تم برائی کرو تو تمہیں برائی سے روکے۔ اسے تو کہنا چاہیے کہ امام کی بیوی کے ساتھ ایسا نہ کر، حالانکہ تجھے کسی بھی عورت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی گناہ میں اور برائی میں کسی کی مدد نہ کرو۔ اگر کوئی برائی کے طرف جا رہا ہے تو اسے پکڑ کر کھینچ لو، اگر وہ نہیں مانتا اس سے دور ہو جاؤ، اس سے بائیکاٹ کر دو، اس سے رشتے تعلق ختم کر دو تاکہ عبرت حاصل ہو۔ لیکن آج بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچارے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے، ان کے بیٹیوں کی جوانی لٹ گئی، ان لڑکوں کی منچلے پن کی وجہ سے ہر بندہ مجنوں بننا چاہتا ہے۔
آخر کیا حالات بنا رکھا ہے تم نے مسلمانوں. ایک تم ہی تو تھے جب پہلی مرتبہ ہندوستان آئے, نہ تم مسجدیں بنانے آئے اور نہ ہی مدرسے آباد کرنے. تم تو غیروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے آئے تھے. تمہاری تقدس سے متاثر ہونے کے بعد لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے, اور مسجدیں اور مدرسے خود بخود بنتے چلے گئے. تم تو غیروں کی بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کرتے تھے, آج تم محلے کی بیٹیوں کی عزت کے دشمن بن گئے ہو. تمہاری آنکھوں میں تقدس نہیں رہا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بد نظری کرنے والوں کے لیے ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کفر کی حالت میں مریں گے. بد نظری کسی عورت پر بری نظر کے ساتھ دیکھنا, کسی پر غلط نگاہ ڈالنا. اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ خوف ہے کہ جب اس کی موت آئے تو کفر کی حالت میں مرے. اللہ اکبر, کتنی بڑی سزا ہے. نگاہوں کی حفاظت کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی خوبصورت عورت کسی کو گناہ کی دعوت دے اور وہ نوجوان یہ سوچ کر نہ جائے, وہاں سے ہٹ جائے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو اللہ رب العزت اسے مغفرت فرما دے گا اور بغیر حساب کتاب اسے جنت عطا فرمائے گا. اگر کوئی برائی کرتا ہے اسے روکو, اگر وہ نہیں مانتا اس سے دور ہو جاؤ. یہ انٹرنیٹ, فیس بک اور پتہ نہیں تمہاری بیٹیاں کیا کیا چلا رہی ہیں. اور میں نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, مت کرو یہ دیوانگی, تباہ ہو جاؤ گے. اور ایک اہم بات میں آپ لوگوں سے کروں گا اور پھر میں رخصت چاہوں گا کہ تم اپنی بیٹیوں کو بازار بھیجتے ہو, میں منع نہیں کرتا. اگر تم اسے بازار بھیجتے ہو تو خود لے کے جاؤ اور خود لے کے آؤ. کیونکہ میں بتا دوں کہ ہمارے مذہب میں سب سے افضل ترین سفر حج ہے. اس سے مقدس سفر ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں, جس کے لیے ہر بندہ دعا کرتا ہے, رات و دن دعا کرتا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. خیال سے آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ موبائل سے ہمیں جتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ ہمیں نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. ایک دور تھا کہ جب مسلمان کی بیٹیوں کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا. اسلام کا یہ قانون تھا کہ بیٹیوں کو لکھنا مت سکھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے سے رابطے کا ذریعہ اس دور میں لکھنا تھا جس سے عزت کو خطرہ تھا. لیکن آج اب لکھنے کی ضرورت نہیں, آج ہم نے موبائل دے دیا ہے, اس لیے یہ سارے فتنے ہو رہے ہیں. جب تک موبائل نہیں آیا تھا اس طرح کے کیس ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے تھے. آخر تم نے اپنی بہن کو موبائل کیوں دیا ہے؟ آخر بیٹی کو تم نے موبائل کیوں دیا ہے؟ آخر موبائل سے عورتوں کا کیا کام ہے؟ عورتوں کو موبائل مت دو, بہن کو موبائل مت دو, بیوی کو موبائل مت دو. گھر کا فون عورتیں ریسیو نہ کریں. اگر گھر میں کوئی بوڑھی عورتیں ہیں یا بچے ہیں وہ ریسیو کریں. جب یقین ہو جائے کوئی اپنا ہے تب بیٹی کو یا بہن کو موبائل دیا جائے. تلوار اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا تمہاری بیٹی کو موبائل نقصان پہنچائے گا. تم 5,000 کا موبائل اسے مت دو. اگر بیٹی کے لیے دل میں پیار ہے تو اسے 50,000 کا سونے کا ہار لا کر دے دو. تم 50,000 کا موبائل اسے مت دو. اگر بیٹی کے لیے دل میں پیار ہے تو اسے 5 لاکھ کا زیور بنوا کر دے دو. اگر اتنا ہی پیار کرتے ہو بیٹی سے تو بیٹی کے ہاتھ میں موبائل نہ دے. نہ کبھی یہ سارا کا سارا طوفان موبائل نے برپا کیا ہے, انٹرنیٹ, فیس بک, انسٹاگرام نے برپا کیا ہے. اس لیے کہ آج کل کچھ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور فالتو میں کہیں بھی فون لگاتے ہیں. اگر کہیں لگ بھی جاتا ہے تو باتیں شروع ہو جاتی ہے. کبھی مس کال کرتی ہے, کبھی مس کال کرتے ہیں, اور یہ مس کال اتنی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اگر شوہر کے سامنے کسی کا مس کال آ گیا تو شوہر پوچھتا ہے کس کا مس کال آیا. وہ دوبارہ کال لگا کر جب ادھر لڑکا اٹھاتا ہے, لڑکے کی آواز سن کر شوہر غصے میں لال ہو جاتا ہے. اب اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ بیچاری کا تو گھر ٹوٹ گیا. اس مس کال کی نوسط پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہے. یہ جو لڑکے گٹروں پر بیٹھ کر, رکشوں پر بیٹھ کر, چھتوں پر بیٹھ کر آوارہ حرکتیں کرتے ہو, یاد رکھو تمہاری اس مس کال کی وجہ سے کسی لڑکی کا گھر برباد ہوا تو پھر اللہ تمہاری توبہ بھی قبول نہیں کرے گا, تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. تمہاری اس مس کال کی وجہ سے کسی لڑکی کا گھر برباد ہوا تو یاد رکھو تمہارا بھی محفوظ نہیں رہے گا.
याद रखो तुम्हारा भी महफूज नहीं रहेगा। तुम्हारी ये नादानी, तुम्हारी ये लालचीपन, तुम्हारा ये इतराना, तुम्हारी ये आवारगी, तुम्हारी इस आवारगी से कितने घरों में आग लग गई और ना जाने कितने घरों में आग लगेगी। और ये जो तुम गटरों पर बैठकर, नालियों पर बैठकर, छतों पर बैठकर आवारा इधर लड़का लोग फरमाते हैं, अगर तुम पाक दामन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औरतें पाक दामन हो जाए तो तुम पाक दामन हो जाओ, तो तुम्हारी औरतें अगर तुम किसी औरत की जिंदगी बर्बाद करोगे तो याद रखो तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी भी बीवी है, वो भी महफूज ना रह सकेगी। जिना एक ऐसा कर्ज है जो चाहो या ना चाहो वो अदा हो ही जाता है। लड़कों की टोली बनती है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। एक नौजवान ने दूसरे नौजवान से कहा, ये दोनों दोस्त थे, उस दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, दोस्त तुम मेरे दोस्त होने का दावा करते हो, मैं तुझे एक काम कहता हूँ, क्या तू मेरे लिए काम करेगा? तो दोस्त ने कहा, हाँ मैं तेरे लिए काम जरूर करूँगा। तो उस दोस्त ने कहा, इस मोहल्ले के इमाम साहब की बीवी पर मेरा दिल आ गया है कि आप मुझे बताएं कि सच्चे दोस्ती का यही पहचान है कि जब तुम बुराई करो तो तुम्हें बुराई से रोके। उसे तो कहना चाहिए कि इमाम की बीवी के साथ ऐसा ना कर, हालांकि तुझे किसी भी औरत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वला ताआवनु बिल इस्मि वल उद्वान, यानी गुनाह में और बुराई में किसी की मदद ना करो। अगर कोई बुराई के तरफ जा रहा है तो उसे पकड़ कर खींच लो, अगर वो नहीं मानता उससे दूर हो जाओ, उससे बायकाट कर दो, उससे रिश्ते ताल्लुक खत्म कर दो ताकि इबरत हासिल हो। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहे, उनके बेटियों की जवानी लुट गई। इन लड़कों की मंचलेपन की वजह से हर बंदा मजनू बनना चाहता है। आखिर क्या हालात बना रखा है तुमने मुसलमानों? एक तुम ही तो थे जब पहली मर्तबा हिंदुस्तान आए, ना तुम मस्जिदें बनाने आए और ना ही मदरसे आबाद करने, तुम तो गैरों की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करने आए थे। तुम्हारी तकद्दुस से मुतासिर होने के बाद लोगों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए और मस्जिदें और मदरसे खुद ब खुद बनते चले गए। तुम तो गैरों की बेटियों की आबरू की हिफाजत करते थे, आज तुम मोहल्ले की बेटियों की इज्जत के दुश्मन बन गए हो। तुम्हारी आंखों में तकद्दुस नहीं रहा। हदीस पाक में आता है कि बदनजरी करने वालों के लिए डर है कि वो मरेंगे तो कुफ्र की हालत में मरेंगे। बदनजरी किसी औरत पर बुरी नजर के साथ देखना, किसी पर गलत निगाह डालना, अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उसके बारे में ये खौफ है कि जब उसकी मौत आए तो कुफ्र की हालत में मरे। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी सजा है। निगाहों की हिफाजत करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई खूबसूरत औरत किसी को गुनाह की दावत दे और वो नौजवान ये सोच कर ना जाए, वहां से हट जाए, अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मग़फ़िरत फरमा देगा और बगैर हिसाब किताब उसे जन्नत अता फरमाएगा। अगर कोई बुराई करता है उसे रोको, अगर वो नहीं मानता उससे दूर हो जाओ। ये इंटरनेट, फेसबुक और पता नहीं तुम्हारी बेटियां क्या क्या चला रही हैं। और मैं नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ, मत करो ये दीवानगी, तबाह हो जाओगे। और एक अहम बात मैं आप लोगों से करूंगा और फिर मैं रुखसत चाहूंगा कि तुम अपनी बेटियों को बाजार भेजते हो, मैं मना नहीं करता, अगर तुम उसे बाजार भेजते हो तो खुद लेके जाओ और खुद लेके आओ। क्योंकि मैं बता दूं कि हमारे मजहब में सबसे अफजल तरीन सफर हज है। इससे मुकद्दस सफर हमारे मजहब में है ही नहीं, जिसके लिए हर बंदा दुआ करता है, रातों दिन दुआ करता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुबारक मजहब और मुकद्दस मजहब कह रहा है कि सफर हज के लिए भी औरतों को अकेले जाने की इजाजत नहीं, तो स्कूल और कॉलेज बालिग लड़कियों को अकेले जाने की इजाजत कैसी हो सकती है। लेकिन आज तो हाल ये है कि पिकनिक और पार्क 18-18 साल की नौजवान लड़कियां मर्दों के साथ, दोस्तों के साथ जाती है। कोई बोलने वाला नहीं, जो बोलेगा वो बुरा बन जाएगा। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
تمہارے برا بھلا کہنے سے ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا. اگر ہماری اس بات سے کسی کی زندگی سنور جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تمہارے برا بھلا کہنے سے ہماری کچھ نہیں بگڑنے والا، کیونکہ ہمیں عزت دینے والا ہمارا خدا ہے. کہ اب ہمیں کوئی کیا بگاڑے گا، کہ اب ہمیں کوئی کیا گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کوئی کیا گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. کیونکہ ہم نے خود کو گرایا ہے وہاں، کیونکہ ہم نے خود کو گرایا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اگر میری اس بات سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. مبارک مذہب اور مقدس مذہب کہہ رہا ہے کہ سفر حج کے لیے بھی عورتوں کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں. تو اسکول اور کالج بالغ لڑکیوں کو اکیلے جانے کی اجازت کیسی ہو سکتی ہے؟ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ پکنک اور پارک 18 سال کی نوجوان لڑکیاں مردوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جاتی ہے. کوئی بولنے والا نہیں، جو بولے گا وہ برا بن جائے گا. لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے برا بھلا کہنے سے ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا. اگر ہماری اس بات سے کسی کی زندگی سنور جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تمہارے برا بھلا کہنے سے ہماری کچھ نہیں بگڑنے والا، کیونکہ ہمیں عزت دینے والا ہمارا خدا ہے. کہ اب ہمیں کوئی کیا بگاڑے گا، کہ اب ہمیں کوئی کیا گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کوئی کیا گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. کیونکہ ہم نے خود کو گرایا ہے وہاں، کیونکہ ہم نے خود کو گرایا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اگر میری اس بات سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں.